ہسٹری فیکٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین اگرامی، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جنگ عظیم اول کے بارے میں۔ جنگ عظیم اول، جسے پہلی عالمی جنگ بھی کہا جاتا ہے، سب سے بڑی جنگ یا ایسی جنگ جو ساری جنگیں ختم کر دے کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ جنگ عظیم ایک عالمی جنگ تھی جس کا آغاز یورپ میں ہوا۔ یہ جنگ 28 جولائی 1914 سے شروع ہوئی اور 11 نومبر 1918 تک جاری رہی۔ موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر اس جنگ کے اسباب کے بارے میں بات کی جائے تو اس کی کئی وجوہات ملتی ہیں۔ اس جنگ کی بنیادی وجہ آرچڈیوک فرانسس فرڈینڈنگ کا قتل تھا، جو آسٹریا ہنگری کے تخت کے ممکنہ طور پر وارث تھے۔ انہیں 28 جون 1914 کو قتل کیا گیا، جس کے ٹھیک ایک ماہ بعد جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا۔ اس قتل کا سیاسی مقصد آسٹریا ہنگری جنوبی سلاو صوبوں کا توڑنا تھا تاکہ انہیں یوگوسلاویا میں جوڑ دیا جا سکے۔ سازشوں کے مقاصد اس تحریک کے مطابق تھے جو ینگ بوسینا کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ قتل پہلی جنگ عظیم سے براہ راست اس وقت ہوا جب آسٹریا ہنگری نے بعد میں سربیا کی بادشاہت کا الٹیمیٹم جاری کیا، جسے جزوی طور پر مسترد کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آسٹریا ہنگری نے سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے بیشتر یورپی ریاستوں کے مابین جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اگر اس جنگ کے مقام کے بارے میں بات کریں تو یورپ، آسٹریلیا، اوقیانوس، مشرقی وسطی افریقہ، ایشیا مشرق قریب، بحر الکاہل، عوامی جمہوریہ چین، بحر ہند اور بحر اوقیانوس اس میں ملتے ہیں۔ اگر ان جنگی ممالک کے بارے میں بات کی جائے تو روس، فرانس، برطانیہ، اٹلی، امریکہ، آسٹریا ہنگری، جرمن سلطنت، سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ اس میں شامل تھے۔ اس جنگ میں ایک طرف جرمنی، آسٹریا ہنگری سلطنت، ترکی اور بلغاریہ، دوسری طرف برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی، رومانیہ، پرتگال، جاپان اور امریکہ تھے۔ 11 نومبر 1918 کو جرمنی نے جنگ بند کر دی اور صلح کی درخواست کی۔ 28 جون 1919 کو فریقین مابین معاہدہ اور رسائی ہوا۔ مسلمان دنیا پر اس معاہدے کا بہت برا اثر پڑا، چونکہ سلطنت عثمانیہ جرمنی کا حلیف رہا، اس لیے اسے اس جنگ کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ انگریزوں نے عربوں کو ترکوں کے خلاف عرب بغاوت کی جنگ پر اکسایا۔ اس طرح مسلمانوں میں قومیت کی بنیاد پر جنگ لڑی گئی اور ترکی کے بہت سے عرب صوبے عثمانی سلطان محمد وحید الدین ششم کے ہاتھ سے چلے گئے۔ بعد میں انگریزوں نے ترکی پر بھی قبضہ کر لیا اور معاہدہ سیورے کی تقسیم کا فیصلہ کیا، لیکن کمال اتاترک جیسی عظیم شخصیت نے برطانیہ اور یونان کو ایسا کرنے سے باز رکھا۔ اسی جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کی عظیم خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ جنگ عظیم میں دونوں فریقوں کے تقریباً 1 کروڑ افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 2 کروڑ کے لگ بھگ مجروح اور معذور ہوئے۔ پہلی جنگ عظیم آج سے 115 برس پہلے نومبر کے مہینے میں ختم ہوئی تھی، مگر یہ جنگ آج بھی ظلم و برداشت کی داستانوں اور برداشت و رواداری کے جذبوں کو مزید کم سے کم کرتی چلی گئی ہے۔ دنیا کے بیشتر اقوام اس جنگ میں آہستہ آہستہ حصہ بنتے گئے اور یوں پوری دنیا اس جنگ کی آگ میں جھلستی چلی گئی۔ دنیا میں پہلی بار جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی، پہلی بار دنیا نے کیمیائی اور زہریلی گیس کا استعمال دیکھا۔ یہ انسانی تاریخ کی تباہ کن جنگ تھی جس میں تقریباً 90 لاکھ مرد میدان جنگ میں ہلاک ہوئے اور تقریباً 1 کروڑ کے نزدیک افراد غربت، بھوک اور بیماری کی نذر ہو گئے۔ تاریخ کے مطابق 19ویں صدی کے اواخر میں یورپ میں اتحاد بننے لگے تھے۔ 1904 میں فرانس اور برطانیہ نے ایک معاہدہ کیا جو باقاعدہ اتحاد تو نہیں تھا، تاہم قریبی تعلقات کے لیے بے حد اہمیت کا حامل تھا۔ اسی طرح ایک معاہدہ برطانیہ اور روس کے مابین 1907 میں ہوا، جو ٹرپل انٹینٹ کے نام سے ایک معاہدہ تھا، جس میں روس، فرانس اور برطانیہ شامل تھے۔ اب یورپ تقسیم ہو چکا تھا، ایک طرف جرمنی، آسٹریا ہنگری، سربیا، اٹلی، جبکہ دوسری طرف روس، فرانس اور برطانیہ تھے۔ جاپان بھی 1902 میں برطانیہ سے معاہدہ کر چکا تھا۔ اسی خوف اور طاقت کے نشے میں دنیا کے بیشتر ممالک اس جنگ کا حصہ بنتے چلے گئے۔ پہلی عالمی جنگ 20ویں صدی کا سب سے پہلا بڑا تنازع تھا، جس تنازع کی ابتدا آرچڈیوک فرانسس فرڈینڈنگ کے قتل سے ہوئی تھی، جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ لیکن اس جنگ کے سائے کافی عرصے سے ان علاقوں پر منڈلا رہے تھے۔ بہرحال اس کا باقاعدہ آغاز 1914 میں قتل کے بعد ہوا۔ پہلی جنگ عظیم جدید تاریخ کی سب سے زیادہ تباہ کن لڑائی تھی۔ اس جنگ میں عام شہریوں کے ساتھ ساتھ 1 کروڑ فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ ہلاکتوں اور تباہی کی اتنی تعداد اس وجہ سے تھی کیونکہ یہ بحری اور فضائی لحاظ سے جدید تر ہتھیاروں کا آزادانہ استعمال ہوا تھا۔ اس جنگ میں ایک طرف برطانیہ اور اس کے ہواری تھے، جبکہ دوسری طرف جرمنی، ترکی اور اس کے آخری سلطان یوش صف آرا تھے۔
اس جنگ میں جانی اور مالی لحاظ سے اتنا نقصان ہوا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ دنیا میں اس سے پہلے لڑی گئی تمام جنگوں میں جتنی اموات ہوئی تھی ان کو ایک طرف رکھا جائے اور اس جنگ میں جتنی اموات ہوئی ہیں ان کو ایک طرف، یہ اموات ان تمام جنگوں سے زیادہ ہو جائیں گی۔ اس پہلی عالمی جنگ میں فوجیوں کی ہلاکت کے علاوہ 2 کروڑ سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے، لاکھوں غربت، بھوک، بیماریوں کی نذر ہو گئے تھے۔ یہ جنگ اس بات کی غماز ہے کہ دنیا چاہے جتنی بھی ترقی کرے اور انسان جتنا بھی اپنے آپ کو مہذب کہلائے، وہ نظریے اور ذہنیت سے اب بھی ایک وحشی درندے سے کم نہیں۔ اور اس نے اکثر مواقع پر یہ بات ثابت کیا کہ پچھلی صدی کی یہ جنگ عالمی امن و برداشت کے لیے کام کرنے والے لوگوں اور اس کے نظریے کے لیے ایک زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ انسان اب بھی ایک عالمی امن و برداشت کے حوالے سے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اسے اپنے اسلاف اور آباء و اجداد کے ہاتھوں لڑی گئی اس جنگ کی طرف ایک بار ضرور دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ مہذب دنیا کے منہ پر یہ جنگ ایک زوردار تماچا ہے۔ اس جنگ کی اگر مجموعی قوت کی بات کی جائے تو ایک طرف 4 کروڑ 29 لاکھ 59,850 افراد تھے، یعنی جنگجو تھے، دوسری طرف 2 کروڑ 52 لاکھ 48,321 جنگجو تھے۔ نقصانات کی بات کی جائے تو ایک طرف فوجی ہلاکتیں 55 لاکھ 20 ہزار اور دوسری طرف فوجی ہلاکتیں 43 لاکھ 86 ہزار ہوئی تھی۔ اگر فوجی زخمیوں کے بارے میں بات کی جائے تو ایک طرف 1 کروڑ 28 لاکھ 31 ہزار فوجی زخمی ہوئے، جبکہ دوسری جانب 83 لاکھ 88 ہزار فوجی زخمی ہوئے۔ فوجی گمشدگیوں کے بارے میں بات کی جائے تو 41 لاکھ 21 ہزار ایک جانب، دوسری جانب 36 لاکھ 29 ہزار فوجی گمشدگیوں کا واقعہ پیش آیا۔ اس جنگ کی وجہ اختتام پیرس امن کانفرنس 1919، پہلی جنگ عظیم کے اتحادی، جرمن سلطنت، سلطنت روس، سلطنت عثمانیہ، آسٹریا مجارستان، انقلاب روس، روسی خانہ جنگی، سوویت اتحاد، جمہوریہ وائمار، ترک جنگ آزادی، یورپ، ایشیا، جمعیت الاقوام، یہ تمام اتحاد اس جنگ کے اختتام کی وجوہات میں شامل ہیں۔ اس جنگ کو ختم کرنے میں سب سے زیادہ اہم کردار جرمنی کا تھا، جس نے سب سے پہلے صلح کی درخواست دی تھی، جس کے بعد 28 جولائی 1914 سے شروع ہونے والی یہ عالمی جنگ 11 نومبر 1918 کو بند ہو گئی۔ جی تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔